Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم
وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. قال الله تعالى في المقام الآخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اور یہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر توفیق ملے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تمام قسم کی تعریفات، تمہیدات، تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک کی بابرکت ذات کے لیے خاص اور مختص ہیں۔ انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، حبیب کبریا، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدسہ مطہرہ مشرفہ مکرمہ پر اللہ کی حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد رحمت اور بخشش کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام، ائمہ اربعہ، ائمہ حدیث، اولیاء دین، علماء دین، بزرگان دین رحمہم اللہ تعالیٰ کے لیے، اور دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ میری اور آپ سب کی جمعۃ المبارک کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ سن سنا کر اللہ رب العزت کی ذات مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، نہایت ہی ادب و احترام کے لائق میری اسلامی روحانی ماں اور بہنوں، یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے۔ انسان کو کوئی علم نہیں اس بات کا کہ جو میں یہ سانس لے رہا ہوں، میرے یہ جو سیکنڈ، میرے منٹ، میرے گھنٹے، میرے دن، میرے سال، میرے مہینے جو گزر رہے ہیں یا گزر چکے ہیں، انسان کو نہیں پتا کہ یہ کس وقت رک جائیں گے۔ موت
موت ایک ایسی چیز ہے جو ہر نفس نے اس کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک عربی شاعر کہتا ہے لو کان فی الدنیا بقاء لو کان فی الدنیا بقاء لما مات خیر المرسلین. اگر اس اللہ رب العزت کی ذات نے اس دنیا کے اندر کسی کو زندہ رکھنا ہوتا, کسی کو باقی رکھنا ہوتا, تو حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھتے. لیکن اللہ رب العزت کی ذات نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا فرمان نازل فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. انسان ہونے کی حیثیت سے ملک الموت پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آیا. انسان اگر ہزاروں سال بھی جی لے تو آخر انسان کے لیے موت ہی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے, پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دن موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو کچھ معجزات عطا فرمائے ہوتے ہیں. جب موت کا فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا. وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے دربار پہ گیا, کہا اللہ رب العزت کی ذات, آپ نے جس کے پاس مجھے بھیجا ہے وہ تو موت کو پسند نہیں کرتا اور میرے ساتھ اس نے یہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام موسیٰ علیہ السلام کی طرف بھیجا. کون سا پیغام؟ جو فرشتہ لے کر آیا. کہا جا کر موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دے کہ ایک بیل پر ہاتھ پھیرے, جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے سے گزر جائیں اتنے سال وہ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. یہی پیغام لے کر وہ فرشتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا, آ کر عرض کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ پیغام ہے. پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ اگر میں اپنا ہاتھ پھیرتا ہوں ایک بیل پہ, اس میں بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں, میں اتنے سال اپنی زندگی کو گزار لیتا ہوں, اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا کہ اس کے بعد بھی موت ہی ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اصلاً بات یہاں پر سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا احتساب کریں, ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں, ہم اپنے گریبان کے اندر جھانکیں, ہم اپنے نامہ اعمال کو پڑھیں کہ میرے نامہ اعمال کے اندر موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے کتنے اعمال موجود ہیں. اگر انسان اتنی خوشگوار زندگی گزار رہا ہو کہ اس کے پاس اتنا مال ہو کہ اسے کسی چیز کی کمی نہ ہو, تو اس کے بعد بھی انسان کے لیے موت ہی ہے. اصل بات یہ ہے کہ زندگی کو گزارنے کے ساتھ ساتھ جہاں ہم کوشش کرتے ہیں کہ میں صبح سے لے کے شام تک کام کروں, اگر موقع ملے تو شام کے بعد رات کو بھی کام کروں, اس لیے کہ میرے پاس مال و دولت آئے, میری زندگی, میرے گھر والوں کی زندگی بڑی اچھے انداز سے گزرے. اسی طرح میرے اور آپ کے پاس یہ ویکیبلری بھی ہونی چاہیے کہ میں اپنی زندگی کو اس طرح گزاروں کہ جب مجھے قبر کے اندر داخل کیا جائے تو میں کامیاب و کامیاب ہوں. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کی ایک آیت کو نازل فرمایا, وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ
نفسا اذا جاء اجلها، جب ایک وقت مقررہ انسان کے لیے اس کی موت کا طے کر دیا گیا ہے، اللہ رب العزت کی ذات اس سے مؤخر نہیں کرے گی۔ جس طرح آج زندگی کے اندر کوئی مشکل آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے کسی کی طرف سے ہی ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں یار تھوڑا سا وقت مجھے دے دو، میں آپ کی اس پریشانی کو حل بھی کروں گا، جو آپ کا میرے ساتھ معاملہ ہے اسے میں دور بھی کروں گا۔ لیکن میرے برادر، موت ایک ایسی چیز ہے جس کا وقت طے کر دیا گیا ہے، وہ آج بھی ہو سکتی ہے، وہ کل بھی ہو سکتی ہے۔ حتیٰ کہ اللہ رب العزت کی ذات نے واضح انداز میں ارشاد فرما دیا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، ایک نفس کو نہیں پتا کہ اس نے کل کیا کرنا ہے، اور اسی طرح ایک نفس نہیں جانتا کہ اس کو کل موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی۔ اللہ کے پاس ہمارا وقت طے ہے، اس لیے ہمیں موت سے پہلے موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ ایک کتاب کے اندر موت کے حوالے سے 3 صورتیں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں دنیا کے اندر 3 قسم کے لوگ ہوں گے جو موت کے ساتھ اپنا تعلق رکھتے ہوں گے۔ سب سے پہلا، جو دنیا کے اندر مصروف ہوگا اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہی وہ صبح و شام کوششیں کرتا ہوگا اور زندگی کو بڑے اچھے انداز سے گزار رہا ہوگا اور اس کی خوبیوں کو حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کرتا ہوگا اور اپنی خواہشات کو پورا کرتا ہوگا، اگر اس کے سامنے موت کا تذکرہ کیا بھی جائے یا اس کو موت کا بتایا بھی جائے، اس کے ذہن میں بھی ایسی بات نہیں آتی۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں ایک انسان ایسا بھی ہے جو موت سے محبت تو کرتا ہے، جس کو اس بات کا علم تو ہے کہ مجھے موت آ جانی ہے، میں نے مر جانا ہے، اور وہ اپنی زندگی کے اندر اسے بار بار یاد بھی کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ اس بات کو بھی رکھتا ہے کہ میری موت ذرا تاخیر سے آئے۔ کس لیے تاخیر سے آئے؟ تاکہ میں اپنے لیے نیکیوں کے کاموں کو زیادہ سے زیادہ جمع کر لوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ اسی طرح امام صاحب نے فرمایا تیسرا انسان ایسا بھی ہے جس کے دل کے اندر موت کا ڈر بے حد موجود ہوتا ہے اور وہ کوئی بات نہیں سوچتا، وہ ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھتا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں تینوں قسموں میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی زندگی کے اندر، اپنے شب و روز کے اندر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے کام کے اندر، وہ گھریلو زندگی ہو، وہ معاشرتی زندگی ہو، جس لحاظ کی بھی ہو، وہ اس بات کو شامل رکھتا ہوگا کہ میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو مجھے یہ کام کرتے وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ کا سب سے پہلے نمبر پر انسانوں میں یہ ہے جو موت کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لذتوں کو ختم کرنے کے لیے، اپنی خواہشات کو کم کرنے کے لیے موت کو سب سے زیادہ یاد کریں۔ حبیب کبریا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج سچی بات ہے، میں ہوں یا آپ ہوں، اللہ من رحم ربی، جن پر اللہ تعالیٰ کا رحم ہو۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بات کرتے تھے تو موت کے حوالے سے، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ٹھاٹھے مار کے رویا کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر ڈر پیدا ہو جاتا تھا۔ اور ایک موقع پر فرماتی ہیں کہ پوری مجلس جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور انہی باتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو ایسا ایک سناٹا چھایا ہوا تھا اور صحابہ اکرام اس انداز سے رو رہے تھے جس طرح ایک ہنڈیا کو پانی کے اوپر رکھا جائے تو اس کے ابلنے کی آواز آتی ہے جو اس کے اندر چیز موجود ہو۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس انداز سے رویا کرتے تھے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا کے اندر کئی مقامات پر جنت کی بشارت مل گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ قبر پہ جایا کرتے تھے تو بے انتہا ہو جایا کرتے تھے۔ ایک موقع پر سنن ترمذی کے اندر یہ روایت موجود ہے،
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کے ساتھ جا رہے تھے. قبر پر جب گئے رونا شروع کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک تل ہو گئی آنسو کے ساتھ. وہ غلام کہنے لگا ہے عثمان آپ تو وہ بندے ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ عثمان اگر آپ آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے کل قیامت کے روز آپ پھر بھی جنت کے مہمان بنیں گے. آپ وہ خوش نصیب انسان ہیں جو عشرہ مبشرہ میں شامل ہوتے ہیں. آپ وہ انسان ہیں جنہیں کئی مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت لہ الجنہ کہ عثمان وہ انسان ہے جس پر جنت واجب ہوگی ہے. آپ اس کے باوجود جب قبر پر آتے ہیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور آپ اتنا روتے ہیں کہ آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے. وہ فرمانے لگے میں نے اپنے نبی کا ہی فرمان سنا ہے کہ موت کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر داخل کر دیا جاتا ہے وہاں پر جو حساب و کتاب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اس میں کامیاب و کامران ہو گیا تو وہ آخرت میں بھی کامیاب و کامران. اس لیے میرے برادر اپنی اپنی زندگی کا ہمیں جائزہ لینا چاہیے, اپنا اپنا ہمیں احتساب کرنا چاہیے. کیا میں موت کے لیے تیار ہوں؟ کیا میرے پاس ایسے اعمال ابھی وقت ہے ہمارے پاس, ابھی وقت ہے ہمارے پاس. سچی بات ہے اللہ کی رحمت ہمارا انتظار کر رہی ہے. آج اگر ہم اس مجلس میں بیٹھ کر بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان الفاظ کو کہتے ہیں اور سچے دل کے ساتھ سچی زبان کے ساتھ اے اللہ گزشتہ زندگی کے اندر جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا, اے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے, اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بھی معاف فرمائیں گے, ان گناہوں کو نیکی میں بھی تبدیل. لیکن ضرورت یہ ہے کہ خود کو بدلنے کی, ضرورت یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر ان اعمال کو لانے کی جس سے ہم موت بھی بڑی آسان آئے گی. آگے انشاءاللہ بیان کروں گا ایک حدیث مبارکہ جس میں موت کی کیفیت بھی بیان کی گئی ہے کہ انسان کو موت کس طرح آتی ہے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پتھر دلوں کا علاج بتایا ہے. پتھر دلوں کا آج ہمارے دل زنگ آلود ہو چکے ہیں. ایک طرف ہمارے دلوں کے اندر کینہ اور بغض پڑا ہوا ہے اور دوسرے طرف ہماری خواہشات نے ہمارے دلوں کو زنگ آلود کر دیا ہے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نا کہ یہ حجر اسود جو کعبۃ اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا تو وہ دودھ کی طرح سفید تھا, لیکن انسانیت کے گناہوں کی وجہ سے آج وہ سیاہ ہو چکا ہے. اسی طرح آج ہمارے دل بھی ہمارے گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو چکے ہیں اور ان پتھر دلوں کا علاج یہ ہے کہ ہم موت کو کثرت سے یاد کریں. اور اس کو کیسے یاد کریں؟ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کو سمجھا کر ہمیں بتایا ہے. ایک ہوتا ہے انسان کسی بات کو سنے, مثال کے طور پر کھانیہ کے اندر یہ بات ہوگی, لالا موسیٰ کے اندر یہ بات ہوگی, یا فلاں محلے کے اندر یہ معاملہ پیش آ گیا, ہم نے یہ بات سن لی ہے, یہ سننے کی حد تک ہے. لیکن ایک چیز ہوتی ہے جو میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے پیش آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو سمجھانے کے لیے اس انداز سے سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ابو داؤد کے اندر موجود ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے تھے واپسی پر انہوں نے ایک بات سنی کہ آپ کے قبیلے کے لوگ, آپ کے ماننے والے لوگ بچھڑے کی عبادت کرتے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو سنا تو وہ تختیاں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پھینکا نہیں تھا, لیکن جب موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی میں آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ واقعتاً یہ وہی قوم جنہیں میں اس بات کی دعوت دے کے گیا تھا کہ عبادت کرنی ہے تو ایک اللہ کی کرنی ہے, لیکن یہ آج بھی بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے اس بات کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے ان تختیوں کو گرا دیا. حدیث کی شرح کرنے والوں نے یہاں سے موت کو بیان کیا. کس طرح ایک سننے والی بات ہوتی ہے, ایک اپنے ہاتھ سے کرنے والی ہوتی ہے. کتنے ایسے جنازے ہیں میں نے اپنے کندھوں پہ رکھائے ہیں, کتنے ایسے مردہ ہوں گے میں نے انہیں اپنے ہاتھوں سے کفن پہنایا ہوگا.
ان کو غسل دیا ہوگا، انہیں قبر کے اندر داخل کیا ہوگا، اوپر مٹی ڈالی ہوگی. یہی ہے کیفیت موت کی. اس طرح موت کو یاد کریں. ایک سنی انسنی بات ہوتی ہے، ایک جو میرے سامنے پیش آئی ہے، اگر اس کے بعد بھی ہمارے دلوں کا علاج نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے. اپنے دلوں کا علاج کیجئے، موت کو کثرت سے یاد کیجئے. اس موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے. اس موت کو کثرت سے یاد کرنے کی وجہ سے انسان اپنے خواہشات کو اپنے قابو میں لا سکتا ہے. جب گناہ کرنے لگے دل میں یہ بات لے آئی، وہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے. جب کوئی خواہش ایسی دل کے اندر آ جائے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے جائے تو اس وقت موت کو یاد کر لیا جائے. جب انسان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا سن کر اپنے اپنے گھروں اور اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہے تو اس وقت اس موت کو یاد کر لیا کرے اور سوچا کرے میرا باپ دادا آج کہاں ہے، زندگی بھر کماتے رہے، آخر موت ہی ملی ہے، آخر موت ہی ملی ہے. تو اسی طرح جس طرح انہیں موت مل گئی ہمیں بھی موت مل جانی ہے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. موت کا جو وقت طے کر دیا گیا ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں کیا گیا. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی سختیوں کو بھی بیان کیا ہے. وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ. موت کی سختیاں بھی ہیں. کس انداز سے موت کی سختیاں اس حدیث مبارکہ کو سنیں. اور یہاں پر ایک بات کہوں گا، جو انسان اپنی زندگی کو نیکیوں میں گزارتا ہے، جو انسان اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کی زندگی بھی کامیابی زندگی گزارتا ہے. جب اسے موت ملتی ہے تو کامیابی کی موت ملتی ہے. جب اسے قبر میں ڈالا جاتا ہے تو وہ قبر میں بھی کامیاب و کامران ہوتا ہے. جب قیامت کے روز اسے اٹھا کر اللہ کے دربار میں لے جایا جائے گا، نامہ اعمال بھی دائیں ہاتھ میں ملے گا اور انسان جنت الفردوس کا مہمان بنے گا. اور اگر انسان گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، اللہ کی نافرمانیوں کے اندر اپنی زندگی کو گزارے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی رہی ہو، انسان اپنے کاموں میں مصروف رہتا ہو اور اسی طرح ساری اپنی زندگی کو گزار دی، وہ یہ دنیا کی زندگی بھی اچھی نہیں گزارے گا، اسے موت بھی اچھی نہیں ملے گی، اس کے ساتھ قبر کے اندر بھی اچھا حال نہیں ہوگا. اور جب کل قیامت کے روز اللہ کے دربار میں پیش ہوگا اسے نامہ اعمال بھی بائیں ہاتھ میں پکڑا دیا جائے گا اور اسے جہنم کا مہمان بنا دیا جائے گا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کے لیے گئے، آپ نے جنازہ پڑھایا، لحد کے تیار ہونے میں بھی تھوڑا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قبر کے قریب نیچے بیٹھ گئے. صحابی رسول فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی چھوٹی سی، اور صحابہ اکرام کو لکیریں لگا کے یہ بتا رہے ہیں کہ اس دعا کو کثرت سے پڑھا کرو، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی دو کیفیتوں کو بیان کیا. دو قسم کی موت، ایک نیک انسان کی موت اور ایک گناہگار انسان کی موت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب ایک نیک انسان کی موت کا وقت آ جاتا ہے، ابھی وقت کچھ لمحے باقی ہوتے ہیں، آسمان سے ملک الموت اور فرشتے ساتھ آ جاتے ہیں. سنیں اس حدیث کو، ایمان کو تازہ کرنے والی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے فرشتے آتے ہیں جن کے چہرے دودھ سے بھی زیادہ سفید ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے اندر جنت کا کفن موجود ہوتا ہے. اس نیک انسان کے پاس آتے ہیں، آ کر اسے کہتے ہیں کہ موت کا وقت آپ کا آ گیا، اور اس کے جسم سے روح کو اس طرح نکالتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر یہاں پر سمجھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مشکیزے کے اندر پانی ہوتا ہے نا،
تو اس کا ایک قطرہ جیسے باہر نکلتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک نیک انسان کے جسم سے روح کو بھی اسی طرح نکالا جاتا ہے. پھر جب اس کو موت آتی ہے فرشتوں میں یہ پیغام پہنچ جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان اور دنیا کے جتنے فرشتے ہوتے ہیں وہ سارے اس کے جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس روح کو لے جایا جاتا ہے پہلے دروازے پہ آسمان کے جاتے ہیں, پوچھا جاتا ہے کون, بتایا جاتا ہے فلاں ابن فلاں, فلاں کا بیٹا ہے. یہ کہا جاتا ہے یہ نیک انسان آئے, اسے ہم اہلن سہلن کہتے ہیں, اور اس کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا کی جاتی ہے. اسی طرح ساتوں آسمانوں تلک اس کے لیے فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق دعائیں کرتی رہتی ہے. اور جب اللہ کے دربار میں اس روح کو پیش کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو علیین میں شامل فرما دو, یعنی کہ کامیاب لوگوں میں سے شامل فرما دو. یہ نیک انسان کی موت ہوتی ہے جو اپنی زندگی کو نیک اعمال میں گزارتا ہے, جو اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کے مطابق گزارتا ہے, جو اپنی زندگی کے اندر حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتا ہے, جو اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے. اور ایک وہ بندہ جو اپنی زندگی کو گناہوں کے اندر گزارتا ہے, نہ حقوق اللہ اور نہ حقوق العباد, نہ اللہ کی باتیں مانی نہ رسول اللہ کی باتیں مانی, اور اپنی زندگی کو گزار, کس طرح موت آئے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آسمان سے فرشتے آئیں گے, ان کا رنگ سیاہ مائل ہوگا اور ان کے ہاتھوں کے اندر جہنم کا کفن موجود ہوگا. اس روح کے پاس, اس انسان کے پاس, اس جسم کے پاس آئیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح ہم ایک جسم جانور کے ٹکڑے سے گوشت کو کھینچ کے نکالتے ہیں, اسی طرح فرشتے اس کی روح کو اس کے جسم سے نکالیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس کی روح کو نکالا جائے گا اس کے جسم کا انگ انگ ریزہ ریزہ ہو جائے گا, ٹوٹ جائے گا, اس کو تکلیف میں شمار ہوگا. پھر یہیں پر بس نہیں ہو, جب اس کی روح کو نکال لیا جائے گا موت آ جائے گی, اس کو فرشتوں کے اندر یہ خبر جائے گی, تو دنیا اور آسمان کے جتنے فرشتے ہوں گے وہ اس بد برے گناہگار انسان پر لعنت دیں. نیک اور بد, اگر انسان نیکیوں کے اندر زندگی کو گزارے گا, اگر انسان اللہ کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا, زندگی بھی خوشگوار, موت بھی اچھی, قبر بھی اچھی, حشر بھی اچھا. اور اگر انسان اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق نہیں گزارے گا, اپنی زندگی کے اندر نیکیوں کو شامل نہیں کرے گا, بس خواہشات کی تکمیل کے لیے ہی کوششیں کرتا رہے گا, یہ دنیا بھی اس کے لیے بری ہو جائے گی. اور اسی طرح جب وہ اللہ کے دربار میں جائے گا تو اس کے لیے اچھا حال نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح نیک انسان کی روح کو لے کے جایا جاتا ہے اوپر, اس طرح بد انسان کی روح کو بھی اوپر لے کر جایا جائے گا. پوچھا جائے گا کون, بتایا جائے گا فلاں ابن فلاں. اللہ کے وہ فرشتے اس پر لعنتیں فرماتے رہیں گے حتیٰ کہ اللہ کے دربار میں پہنچ جائے گا. اللہ تعالیٰ حکم فرمائیں گے کہ اسے سجین میں شامل فرما دو, یعنی کہ گناہگار انسانوں میں سے شامل فرما دو. یہی ہے انسان کی زندگی. اگر انسان اپنی زندگی کو اچھے انداز سے یعنی کہ نیک اعمال میں گزارے گا تو زندگی بڑی اچھی گزرے گی اور موت بھی انسان کو اچھی ملے گی. اس لیے اپنی زبان پر اللہ تعالیٰ کے کلمات کو کہتے رہا کریں, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد, لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک واقعہ پڑھ رہا تھا, بات کو پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. دو بھائی تھے پاکستان سے, ان کا تعلق تھا. ایک بھائی فیکٹری کے اندر وہ کام کرتا تھا. کسی فیکٹری کے اندر جب وہ سامان رکھا جاتا تھا تو وہ اس سامان کے اوپر افسر تھا اور وہ دیکھتا تھا کہ کتنے سامان اندر چلا گیا اور کتنا باقی رہ گیا, یعنی کہ جو سامان پیک ہوتا تھا اس کی گنتی کرتا رہتا تھا, 1 2 3 4, 1 2 3 4, اس طرح وہ گنتا رہتا تھا. موت کا وقت آ گیا, کل نفس ذائقۃ الموت. بتانے والے بتاتے ہیں کہ ایک روز اس طرح ہوا, اس طرح سامان پیک ہو رہا تھا, وہ سامان اس کے اوپر گرا,
اس گرنے کی وجہ سے اس پر موت کی کیفیت آ گئی اور اس کے آخری کلمات تھے 1 2 3 4 1 2 3 4. اس کا بھائی سعودی عرب چلا گیا. وہ جب بھی گاڑی کے اندر بیٹھا ہوتا یا اپنی زندگی کو گزار رہا ہوتا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد لا حول ولا قوة الا باللہ. واقعہ کو بیان کرنے والے فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ہر وقت ہی اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں میں ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا. کیوں؟ پھر وہ ساری بات بتائی کہ موت کا وقت کسی وقت بھی آ سکتا ہے. میرے بھائی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا کہ جب اس پہ موت کا وقت آئے تو وہ 1 2 3 4 ہی کہہ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ جب مجھ پر موت کا وقت آئے تو میری زبان سے لا الہ الا اللہ ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت کے اندر داخل ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں, اپنے روزمرہ زندگی کے اندر تبدیلی لائیں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں. دیکھیں میرے پاس کتنے اعمال موجود ہیں, دیکھیں کیا میں کامیاب انسان ہو سکتا ہوں, دیکھیں کیا میں قبر کے اندر کامیاب ہو سکتا ہوں, دیکھیں کہ کیا کل میں حشر کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں لے سکتا ہوں. اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اس رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن جائیں. یہ دنیا کی زندگی خوشگوار زندگی گزرے گی اور موت بھی انسان کو اچھی ملے گی اور کل قیامت کے روز بھی انسان کامیاب و کامران ہوگا انشاءاللہ العزیز. آئندہ خطبہ کے اندر قیامت سے قبل آنے والے فتنے جو قیامت سے پہلے رونما اس دنیا کے اندر ہوں گے اور جن کی پیشن گوئی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی, انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر کریں گے گفتگو. پھر اسی طرح انسان کی موت کے بعد قبر کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد جب انسان حشر کے اندر چلا جائے گا تو اس حوالے سے انسان کے ساتھ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہم اس دنیا کی زندگی کو بھی اچھا گزاریں, موت بھی ہمیں اچھی ملے اور کل قیامت کے روز بھی ہم کامیاب و کامران ہوں اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس کا مہمان بنائے. ھذا ما عندی واللہ اعلم الصواب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره